بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے وہ کون سی نشانیاں ہیں جو پاکستان اور بھارت میں واقع ہوں گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بتایا کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور قیامت کی نشانیاں قائم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آخری امت کو قیامت کی نشانیوں کا انتظار رہنے لگا۔ حضور اکرم نے خراسان کی وادی اور غزوہ ہند کے بارے میں کئی اشارے دیے ہیں۔ قیامت کی کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت کتنی قریب ہے، اس کا جائزہ لینے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور قیامت کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا ہے جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں کے بیچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب میں اہل بیت کے خاندان کی حکومت نہ قائم ہو جائے۔ اس کا نام میرے نام کی طرح محمد اور اس کے والد کا نام میرے والد کی طرح عبداللہ ہوگا۔ حدیث کے مطابق وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کے بعد قیامت کی سب سے بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بارے میں احادیث میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ حضور نبی کریم کے ارشاد کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے سیاہ علم والا لشکر نکلے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ خراسان کا علاقہ پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے، جبکہ وادی ہند اور سندھ کا ذکر بھی اسلامی روایات میں ملتا ہے، جہاں پر غزوہ ہند کے اشارے دیے گئے ہیں۔ اسلامی محققین کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ عرب کے بدوؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اونچی اونچی عمارتوں کا مقابلہ کریں گے، صحراؤں میں سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ ان نشانیوں کے بعد عرب حکمرانوں میں خلافت کو لے کر سخت جنگ شروع ہو جائے گی۔ ان سخت حالات میں امام مہدی علیہ السلام خاموشی سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہیں گے۔ اللہ کے حکم سے کچھ علماء ان کی تلاش میں نکلیں گے اور مسجد الحرام میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس ان کو پائیں گے۔ یہ علماء آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیں گے اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کریں گے۔ اسی دوران آسمان سے ایک معجزہ رونما ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ آواز دنیا بھر میں واضح طور پر سنی جائے گی۔ ایک حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی جو آپ کی فوج کو مستحکم بنائے گی۔ حدیث میں خراسان کا نام آتا ہے جہاں سے کالے علم نکلیں گے جن کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم پر قابض ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں اس سارے علاقے کو ہند و سندھ کہا جاتا تھا۔ اس دور میں خراسان افغانستان کا 1/3 حصہ، ایران کا کچھ علاقہ اور پاکستان کا وہ علاقہ جہاں پر آج مالاکنڈ ڈویژن موجود ہے خراسان میں شامل تھے۔ دنیا کے بڑے مفکرین کے نزدیک حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے سب سے بڑی فوج افغانستان، ایران، پاکستان اور ہندوستان سے نکلے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ مفکرین کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے 8 سال کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ نے اس کو بہت سی طاقت دے رکھی ہوگی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو دمشق کی مسجد میں ظاہر ہوں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں مسجد میں صبح کی اقامت کہی جائے گی تو اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مشرقی مینار پر تشریف لائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت سجدے میں جا چکے ہوں گے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے۔ حدیث کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اسی دوران فتنہ دجال بھی اپنے عروج پر ہوگا۔
وہ بیس بدل بدل کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن ایمان والوں کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے جنگ کریں گے اور اس کا پیچھا کریں گے اور اسے اسرائیل کے زیر تسلط علاقہ جہاں پر آج بین الاقوامی ہوائی اڈہ موجود ہے وہاں پر قتل کر دیں گے۔ یہودیوں کو بری طرح شکست ہو جائے گی اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔